میرا نام حمید ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو ہم نے بہت مشکل سے بنایا تھا، لیکن آج اس گھر میں ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ اس گھر میں جیسی چیزیں ہم نے جہاں رکھی تھی ویسے ہی چھوڑ کر ہم کو آدھی رات کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی برتن سنک میں پڑے ہوں گے جو میری بیوی نے دھوئے نہیں تھے، اور ساتھ میں صابن بھی رکھا ہوگا۔ اس طرح سے ہم اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اپنی بیوی کو لے کر جب میں اس گھر میں آیا تھا تو وہ اس گھر سے خوش نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا، آپ نے اپنا گھر بنایا لیکن بہت ہی چھوٹا۔ میں نے اسے کہا میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے بعد میں مجھے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں بتانی شروع کی تو مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ شروع دن سے ہی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور اسے بڑا گھر چاہیے تھا۔ اس نے باتیں بھی ایسی کیں کہ انسان ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا اس گھر میں چیزیں اپنے آپ غائب ہو جاتی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں اور پھر اچانک سے واپس آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے کیے بنا کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، 3 بچوں کو پال رہی ہو، اسی لیے شاید پاگل ہو گئی ہو۔ میرے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک دن گھر آیا تو بیوی بہت زیادہ چیخ چلا رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی اس گھر میں اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے جو کھڑکی سے چھلانگ مار کر آیا اور میں نے کچن میں جو کوڑا رکھا ہوا تھا اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھانے لگا۔ نہ وہ انسان تھا اور نہ ہی کوئی جانور، انسان اور جانور کے بیچ کی کوئی چیز تھی، ایسے جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، جیسے کوئی ایلین ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس وہ کوڑا کھانے لگا، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کھڑکی سے چھلانگ مار کر بھاگ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بند ہے، لیکن اس کے جسم پر بال نہیں تھے اور اس کی شکل بھی انسانوں جیسی تھی۔ بات تو آرام سے سن لی اور اس کے بعد کہا کہ تم نے کون سی فلم دیکھی ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اس گھر میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اس سے بہت لڑائی کی، بیوی سے کہا کہ تمہیں یہاں پر نہیں رہنا تو میں دوسرا گھر بنا دوں گا، لیکن 2-3 سال تو لگیں گے، تب تک جھوٹ تو مت بولا کرو تم۔ وہ کہتی تھی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن میں اس کی بات کا یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہمارے کمرے کے اندر سے ہی باقی کمروں کا دروازہ جاتا تھا، یعنی ایک طرف سے کمرے کے اندر آنے کا دروازہ تھا اور اس سے دوسرے کمرے کے اندر جانے کا دروازہ تھا۔ اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر ایک مرد جس نے عربی چوغا پہن رکھا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت جو لمبے برقعے میں تھی، اور ساتھ 2 بچے ایک طرف سے داخل ہوئے اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تک نہیں، لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ گھر میں صرف میں ہی تھا۔ میری بیوی میرے بڑے بیٹے کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، میری چھوٹی بیٹی اور بیٹا میرے ساتھ سو رہے تھے۔ تو شکر ہے کہ بچوں نے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھ لیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی سچ بولتی تھی۔ پھر اس گھر کے بارے میں پتہ کر آیا تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ہم سے پہلے ایک میاں بیوی رہتے تھے، یہاں پر کالے جادو کرتے تھے، اور ایک دن ان کی لاش گھر سے ملی، یعنی کہ یہ گھر جس جگہ پر بنا ہوا تھا وہاں پر کالے جادو ہوتے تھے۔ پھر بھی وہاں سے جانے کے بارے میں نہیں سوچا، بیوی کو یہ سب کچھ نہیں بتایا کہ مزید نہ ڈر جائے، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ پھر وہاں سے نکلنا ہماری مجبوری بن گئی۔ ایک رات کو میری بیوی پانی کے لیے اٹھی تو اس نے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ بچے کہیں نہیں مل رہے تھے، پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھے، دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا کہ اس دن ایسا ہوا تھا۔ وہ چیخنے لگی، اس نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا، ہمارے بچوں کو کوئی چیز اٹھا کر لے گئی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچے بستر پر سو رہے تھے۔ بس پھر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بستر سے اٹھایا اور ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ دوبارہ اس گھر میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی،
یہاں تک کہ اپنا سامان اٹھانے کے لیے بھی واپس نہیں گئے۔ وہ گھر ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر سے کوئی ایسا راستہ کھل گیا ہے جہاں سے چیزیں آر پار ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یعنی کہ ہوائی چیزیں۔ لیکن ہمیں تو اپنے بچوں کی جان پیاری تھی، اسی لیے ہم لوگ وہاں سے ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے، اور اللہ نے کرم کیا اور ہم نے پھر سے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا۔ میں تو اس گھر کے پاس سے گزرتا بھی نہیں ہوں، اس گھر کو بیچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب کو اس گھر کے بارے میں پتہ ہے۔